صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے چولہے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسریٰ کے وڈیروں کو ہلایا جس نے، گود میں لے کر گزرتی تھی حلیمہ جس سمت، خار اس راہ کو خوشبو سے دیا کرتے تھے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو آج ایک ایسی محفل میں جمع کیا ہے کہ جو محفل اللہ تعالیٰ نے خود فرشتوں کے ساتھ منعقد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایک ایک پہلو وہ ایسا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور ہماری نجات کے لیے کافی ہے، لیکن اس میں سے ایک پہلو پر تھوڑی سی بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے انوارات، برکات، رحمتوں سے، برکتوں سے نوازا تھا، اوصاف سے نوازا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک وصف ایسا عطا فرمایا کہ جس کے متعلق خود فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بہت اچھا اور عظیم خلق والا، عظیم اخلاق والا پیدا کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے سارے پہلو ہی ایسے ہیں کہ ان سے ہدایت دی جا سکتی ہے، لیکن اخلاق کا ایک پہلو ایسا ہے کہ اس سے مسلمان کیا اگر وہ غیر مسلم بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نوازیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ مبارک ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ چہرے کی قسمیں قرآن کریم میں کھاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کی قسم، پھر فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ کی زلفوں کی قسم، پھر کیا ارشاد فرمایا کہ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ ایسا مبارک چہرہ ہے، اس کے متعلق ایک بات کر رہا ہوں کہ جس کی قسمیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کھاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سرداران قریش کو دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں، 3-4 سردار جمع ہیں، ایک جگہ جا کر دعوت دی تو ایک سردار نے آگے بڑھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک چہرے پہ تھوکا ہے۔ پھر دوسرے کو دعوت دی، کہنا بڑا آسان ہے، سننا بڑا آسان ہے، لیکن وہ چہرہ مبارک جس پہ اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں، اس چہرہ مبارک پر تھوکا جا رہا ہے۔ پھر ایک کافر، ایک سردار آگے بڑھا، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پر تھوکا۔ گویا 3 سردار آئے اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر تھوک کر انکار کر دیا کہ ہم تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور چوتھا آگے بڑھا اور اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر مٹی پھینکی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر کیچڑ سا بن گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی، آ کر دوپٹے سے صاف کیا،
کوئی غصہ نہیں کیا، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ناراض ہو جاتے، زبان سے ایک جملہ کہہ دیتے، آسمان پھٹ جاتا، زمین دو ٹوٹے ہو جاتی، لیکن نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہی، بلکہ کہا کہ بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے بابا کا دین ہر کچے پکے گھر میں جا کر رہے گا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق ہیں کہ طاقت کے باوجود بھی، ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ طاقت ہے، چلیں اس ٹائم تو ایسا تھا کہ لوگ ساتھ نہیں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے تھے، طاقت کے باوجود ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کی صفیں بنا رہے ہیں اور ایک صحابی تھوڑا سا صف سے باہر نکلے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کی نوک سے ان کو پیچھے کیا، کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، مار کا سارے تیاری میں ہیں، کفار کی صفیں سامنے بنی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو پیچھے کیا تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول ہیں، صحابہ اکرام موجود ہیں، تلواریں نیام سے باہر نکلی ہوئی ہیں اور صحابی رسول ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تلوار کی نوک سے تکلیف دی ہے، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد حاضر ہیں، آپ بدلہ لے لیں۔ مجھے اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو کہتے اتنا لشکر میرے پیچھے ہے اور اتنی فوج میرے ساتھ ہے اور یہ مجھے ایسی گستاخی کر رہا ہے کہ میں بدلہ لوں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حاضر ہوں، بدلہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب مجھے تلوار کی نوک سے تکلیف دی ہے، مجھے چبھائی ہے، تو اس وقت میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، یعنی میں نے تہ بند تو پہنا ہوا تھا، اوپر کوئی چادر اوڑھنے کے لیے نہیں تھی، لہٰذا آپ نے کرتا مبارک پہنا ہوا ہے، یہ کرتا اتاریں گے تو میں آپ کو تکلیف دوں گا، آپ بدلہ لوں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربان جائیں اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور فرمایا کہ میرے صحابی مجھ سے بدلہ لے لو، اس کے بعد ہم جنگ میں شریک ہوں گے۔ وہ تو صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت جو دونوں کندھوں کے درمیان تھی وہاں پر چمٹ گئے اور روئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ بدلہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر سے چمٹنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ کہا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہم جن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، جن کی منقبت میں، جن کی یاد میں ہم نے آج کی مجلس سجائی، آج کی بابرکت محفل کہ جس کے متعلق میں نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتوں کے سامنے مجلس سجائی ہے، تو ان کا نام لیوا ہے۔ آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ میچ کرتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ ہم اپنی نسبت کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تحقیق ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اور نورانی زندگی پر اگر ہم چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ آج کیا کہا جاتا ہے؟ اگر بدلہ لینے کی طاقت ہے، میں بچوں سے مخاطب ہوں تو اکثر ہم کہتے ہیں، اگر شکایت لے کے بچہ استاد کے پاس آتا ہے، استاد جی اس نے مجھے مارا ہے، جی کیوں مارا ہے؟ اس نے پہلے مجھے مارا ہے۔ اکثر بچے کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ اس نے مجھے مارا ہے۔ تو دیکھیں میرے عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نسبت کے ساتھ جوڑا ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے کہ جس کی امت میں آنے کے لیے انبیاء اکرام نے دعائیں کی ہیں، یا اللہ ہمیں اس کی امت میں نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا اور ہم سب کو مسلمان بھی پیدا کیا۔ ہم اگر کسی کافر کے گھر پیدا ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ ہمارا کوئی زور تھا، زبردستی تھی؟
کوئی درخواست لکھ کے دی تھی ہم نے، اپلیکیشن دی تھی کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیجیے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت احسان فرمایا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اور پھر اس سے بھی بڑا احسان یہ فرمایا کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ دیکھیں آپ کی عمر کے کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو تعلیم کی اس عمر میں ہیں لیکن وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بچوں کو پڑھایا جا سکے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو گاڑیوں کا کام کر رہے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جو ہوٹلوں پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے چن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری جو انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نعمت کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں۔ خود ہی فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تو میرے عزیزو، ایک بات ضروری آج کی محفل کی وساطت سے آپ لے کر کے جائیں کہ ہم جہاں تک ہو سکے گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کریں گے، ایک ایک سنت کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اور میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اسمبلی میں آ کر یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں۔ تعلیم الاسلام کے اسلام کی تعلیم کیا ہے، آپ علیہ السلام نے کیسے چھوٹوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا، بڑوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کے حسن اخلاق، ایسے اچھے حسن اخلاق ہیں کہ طائف کے سفر پہ جا رہے ہیں، طائف کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، بات کو مانا بھی نہیں ہے، اور ساتھ شریر بچے لڑکے پیچھے لگا دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جائیں۔ تو آپ علیہ السلام کے پیچھے وہ شریر لڑکے اس بے دردی سے لگے کہ آپ علیہ السلام کا نشانہ باندھ کے آپ علیہ السلام کے ٹخنوں پہ پتھر مارے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ عظمتوں والے نبی ہیں، ان کو اتنی تکلیف دی جا رہی ہے لیکن اف کا لفظ آگے نہیں بولا۔ ایک باغ میں آ کے بیٹھے ہیں، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان کے باغ کے سامنے بیٹھے ہیں، تو ابو سفیان کو ایک مشرک کو، ایک کافر کو ترس آ گیا، جوتے خون سے لہو لہان ہیں۔ جبریل امین آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں، ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں، ان کو ملیا میٹ کر دیتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کی مرضی سے آئے ہو یا اپنی مرضی سے؟ کہا کہ اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ اسرافیل آ گئے، یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں، سور پھونک دیا جائے۔ اسرائیل آ گئے، یا رسول اللہ اجازت دے دیں، ان سب پر موت طاری کر دی جائے۔ فرمایا کہ اپنی مرضی سے آئے ہو یا اللہ کی مرضی سے؟ فرمایا کہ اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ فرمایا کہ اگر میرے اللہ یہی چاہتے ہیں کہ مجھے پتھر لگے تو مجھے برداشت ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ نہیں، ان کے لیے عذاب کی، ان کے لیے کسی اللہ کے عذاب کی میں بد دعا نہیں کرتا، بلکہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو دین کی طرف لے آئے۔ اور یہی اچھے اخلاق تھے کہ کفار مکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں کو جانے نہیں دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام مطاف میں بیٹھے ہیں، بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، ابو جہل نے آگے روک لگا رکھی ہے کہ کوئی بیریئر لگا رکھا ہے کہ کوئی حضور علیہ السلام کے پاس نہ جائے۔ اب کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا ابو جہل کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی صورت اچھی نہیں ہے، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ ایسے ہیں کہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کبھی بددیانتی کی ہے، کبھی جھوٹ بولا ہے۔ کوہ طور پہ آپ علیہ السلام چڑھے اور فرمایا کہ اے کفار، اے میری قوم، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے جو آپ پہ حملہ کرے گا تو آپ یقین کر لیں گے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیں آپ پہ یقین ہے
آپ کو صادق و امین پایا ہے، اگر آپ کہیں گے کہ لشکر آ رہا ہے آپ کی طرف حملہ کرنے کے لیے، ہم مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے۔ فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، لیکن اس بات کو نہیں مانا۔ لیکن سارے کے سارے آپ علیہ السلام کی باتوں کو جنہوں نے مانا ہے، عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کو سرخرو کیا ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں ان کو تباہ و برباد کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ، سارے کہتے ہیں میرے ساتھ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ایک ایک آپ علیہ السلام کی سنت جو ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں لائیں، اور خاص کر کے یہ جو حسن اخلاق کی بات ہو رہی ہے، حسن اخلاق کیا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو چپیڑ مار دی ہے تو اس کو آگے سے چپیڑ نہ ماری جائے، بلکہ اس پر برداشت کیا جائے۔ اگر کسی نے آپ کو گالی دے دی معاذ اللہ، تو اس کو آگے سے گالی نہ دی جائے، بلکہ اس کے ساتھ رحم والا معاملہ کیا جائے۔ یہ حسن اخلاق ہے۔ اکثر ہم بچے بھی بڑے بھی اکثر کہتے ہیں، مجھے شکوہ رہتا ہے کہ ہم غلط بات برداشت نہیں کرتے۔ بعض بات ہمارے منہ سے بھی نکل جاتی ہے کہ ہم غلط بات برداشت نہیں کرتے، حالانکہ برداشت ہی غلط بات کی جاتی ہے، صحیح بات کو تو سنا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے حسن اخلاق سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ غلط باتوں کو برداشت کیا گیا، پتھر لگے ان کو برداشت کیا گیا، چہرہ مبارک پر اگر تھوکا گیا تو اس کو برداشت کیا گیا۔ مشرکین مکہ نے آ کر آپ سجدے میں ہیں، اوپر اوجڑی ڈال دی ہے اونٹ کی، اس کو برداشت کیا گیا۔ آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، برداشت کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ غلط بات کو برداشت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری جتنی بھی زندگی باقی رہ گئی ہے، ہم اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے درگزر والا معاملہ کریں، اور حسن اخلاق سے اپنی زندگیوں کو مزین فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔